پروفیسر کی روح۔ یہ واقعہ بھی ری پلے سے تعلق رکھتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اس میں واقعے کا مکمل نہیں جزوی ری پلے تھا، اس لیے یہ معاملہ پراسرار اور خوفناک بن گیا، یہاں تک کہ پورے واقعے کا راز کھلنے پر خوفناک واقعات کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ ری پلے کئی دنوں تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ واقعہ ملتان کینٹ کا ہے۔ 1964 کا موسم بہار تھا جب ایک شخص میاں نثار اپنی بیوی عفیفہ کے ساتھ اپنے نئے محل نما مکان میں منتقل ہوا۔ اس پرانے مکان کی مرمت اور آرائش کا کام باقی تھا اور میاں بیوی کا خیال تھا کہ یہ کام 6 ماہ تک جاری رہے گا۔ محل کے باغ میں ایک شیڈ ایسا نظر آتا گویا کچھ عرصہ قبل اسے کوئی آگ لگی تھی۔ میاں نثار نے کچھ عرصے بعد اس شیڈ کو گرین ہاؤس میں تبدیل کر دیا۔ اگر اس شیڈ کو یوں ہی رہنے دیا جاتا تو شاید کہانی شروع نہ ہوتی، لیکن گرین ہاؤس بناتے ہی یہاں عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے اور محل کا سکون دھماکوں نے درہم برہم کر دیا۔ دسمبر کی ایک رات اسے ایک طرف سے زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی بڑا حادثہ ہو گیا ہو۔ نثار اس طرف لپکا، وہاں ہر شے معمول کے مطابق تھی، لیکن کچھ اس قسم کی بدبو آ رہی تھی جیسے کوئی کیمیکل جل رہا ہو۔ اس نے بجلی کے تار چیک کیے، لیکن وہ بالکل درست حالت میں تھے۔ آتش زدگی کی کوئی اور علامت اسے نظر نہیں آئی۔ اگلی صبح نثار نے حیرانی کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کو اس واقعے کے بارے میں بتایا، لیکن سب کا کہنا تھا کہ انہوں نے رات کو کسی دھماکے کی آواز نہیں سنی تھی۔ 1 ماہ سکون سے گزر گیا۔ دسمبر کے آخر میں نثار اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا کہ ہولناک دھماکے کی آواز سن کر ان کے ہاتھوں سے نوالے چھوٹ گئے۔ دھماکے کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ برتن اور گلاس میز سے ہوا میں اچھلنے لگے اور باغ میں پتھروں اور لکڑیوں کے گرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ سب لوگ بدحواس ہو کر باغ کی طرف بھاگے، لیکن وہاں ہر شے حسب معمول تھی، نہ کوئی پتھر تھا، نہ کوئی لکڑی اپنی جگہ سے ہلی ہوئی تھی۔ نثار نے گرین ہاؤس کا دروازہ کھولا تو اسے وہاں سے دھواں نکلتا نظر آیا اور ساتھ ہی کسی شے کے جلنے کی بدبو بھی، لیکن جلد ہی یہ دھواں ختم ہو گیا اور بدبو بھی، اور کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا چیز جل رہی تھی۔ یہ مستقل معمول بن گیا تھا۔ دھماکہ مہینے میں صرف 1 بار ہوتا تھا اور ہر مرتبہ مہینے کے آخر میں ہی ہوتا تھا، اور گھر والوں نے اس صورتحال کو قبول کر لیا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ دھماکہ صرف رات کے 10 بجے ہوتا تھا اور اس کے نتیجے میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا تھا۔ صرف یہ ہوتا کہ دھماکے کے بعد وہاں سے ہلکے نیلے رنگ کا دھواں اٹھتا تھا اور کوئی کیمیکل جلنے کی بو آتی تھی۔ دھماکوں کا یہ سلسلہ مزید 1 سال جاری رہا۔ پھر ایک روز اگست 1965 کی کسی تاریخ کو ایک نامعلوم ادھیڑ عمر عورت محل میں داخل ہوئی۔ اس نے نثار کی بیوی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ وہ 20 سال تک اس محل میں قیام پذیر رہی ہے۔ پھر وہ محل کے بڑے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے محل کی تزئین و آرائش پر حیرت ظاہر کی اور اس تبدیلی کی تعریف کی۔ پھر اس نے بتایا کہ یہ محل اس کے باپ کا ہے، جو ایک پروفیسر تھا اور ہر وقت سائنسی تجربات میں مصروف رہتا تھا۔ یہ تجربات اسی بدصورت شیڈ کے نیچے کیے جاتے تھے جسے نثار نے وہاں منتقل ہونے کے بعد خوبصورت گرین ہاؤس میں تبدیل کر دیا تھا۔ کچھ دیر یہ خاتون نثار کی بیوی کے ساتھ گفتگو کرتی رہی، پھر اچانک اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور اس نے کہا کہ اس نے آپ لوگوں کا بہت وقت لے لیا ہے اور اب اسے جانے کی اجازت دی جائے۔ اسے چائے کا 1 کپ پینے کی دعوت دی گئی، لیکن اس نے انکار کر دیا اور فوراً ہی وہاں سے چلی گئی اور اس کے بعد دوبارہ کبھی اس علاقے میں نہیں دیکھی گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ خاتون دراصل بہت پہلے مر چکی تھی۔ انہی دنوں نثار کے ایک دوست نے، جو مقامی تاریخ میں دلچسپی رکھتا تھا، پرانے اخبارات اور رسائل سے اس واقعے کا سراغ ڈھونڈ نکالا جو اس محل میں کچھ عرصہ پہلے رونما ہوا اور اخبارات میں چھپا تھا۔ مکان میں رہنے والے اس پروفیسر کا نام شموئیل جان تھا اور جس وقت دھماکہ ہوا تھا اس وقت وہ ہائی گریڈ سٹیل میں استعمال ہونے والے عناصر پر تجربہ کر رہا تھا۔ دھماکے سے پروفیسر بری طرح زخمی ہو کر چل بسا۔ اس کی لاش ملبے میں سے اس کی بیٹی نے نکالی تھی۔ یہ راز کھلنے کے بعد غالباً پروفیسر کی روح کو سکون آ گیا۔ وہ یہ کیوں چاہتا تھا کہ مکان کے نئے مکین اس حادثے سے باخبر ہو جائیں، اس بارے میں پورے وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ممکن ہے مرنے والے کی روح تجربات کے دوران پیش آنے والے حادثے کے بعد کسی مشکل میں مبتلا اور اس مشکل سے نکلنے کا واحد ذریعہ اس حادثے کے بارے میں اس مکان کے مکینوں کو آگاہ کرنا ہی ہو۔ بہرحال اس کے بعد پراسرار دھماکوں، دھواں نکلنے اور بدبو پھیلنے کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ نثار نے اس کے بعد شیڈ والا حصہ مکمل طور پر مسمار کر دیا اور وہاں ایک اوپن ایئر سوئمنگ پول تعمیر کرا دیا۔ گھبراؤ مت، میں ابلیس ہوں۔ موسیقی سے بڑا جادو کوئی نہیں۔ اس کے سر آگ لگا سکتے ہیں اور لگی ہوئی آگ بجھا بھی سکتے ہیں۔ بڑا موسیقار اور گلوکار ایک جادوگر ہوتا ہے۔ برِ صغیر کی موسیقی دنیا کی سب سے مالدار موسیقی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دراصل 3 قسم کی موسیقی کا نچوڑ ہے۔
قدیم بھارت کی موسیقی میں مسلمان موسیقاروں نے عربی، ترکی اور ایرانی موسیقی کی آمیزش کر کے ایک نئی شکل دی۔ عربی موسیقی سحر انگیزی میں اپنی مثال آپ ہے۔ آج بھارت میں تیار کی جانے والی بہت سی سحر انگیز دھنیں دراصل معاصر عربی دھنوں کے سرقے پر مشتمل ہیں۔ عربی موسیقی کو عباسی خلافت کے زمانے میں عروج حاصل ہوا۔ زیر نظر واقعے کا تعلق عباسی دور سے ہی ہے۔ اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ ابراہیم موصلی کو وہی مقام حاصل تھا جو بر صغیر میں تانسین کو تھا۔ اسی طرح موسیقی کی گرامر میں موصلی نے وہی کارنامے انجام دیے جو بر صغیر میں حضرت امیر خسرو نے۔ اس واقعے کا تذکرہ ابو الفرج اصفہانی نے اپنی کتاب الاغانی میں کیا ہے۔ آپ چاہیں تو اسے واقعے کی بجائے قصہ کہانی سمجھ لیں۔ ابراہیم موصلی خلیفہ ہارون الرشید کا درباری موسیقار تھا۔ ہفتہ میں 7 دن اسے دربار پر حاضر رہنا پڑتا تھا، تاہم بعد ازاں اس کی درخواست پر خلیفہ نے اسے ہفتے کے دن کی چھٹی کرنے کی اجازت دے دی۔ پہلی چھٹی کے روز ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ موصلی نے گھر کے چوکیدار کو ہدایت کر دی کہ کسی کو اندر نہ آنے دے۔ پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت زیادہ عمر کا بوڑھا اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ صاف کپڑے، چھوٹا سا امامہ اور ہاتھ میں چاندی سے مڑھی ہوئی چھڑی، خوب خوشبو لگا رکھی تھی۔ موصلی بہت مشتعل ہو گیا اور ارادہ کر لیا کہ وہ چوکیدار کو نوکری سے نکال دے گا، جس نے اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس عجیب و غریب بوڑھے کو اندر آنے دیا۔ موصلی کا بیان ہے کہ اس بوڑھے نے، جس کے چہرے سے رعب اور دبدبہ ٹپک رہا تھا، میرے قریب آ کر شائستگی سے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ اس نے بیٹھتے ہی پر لطف اور معلوماتی باتیں شروع کر دیں، جنہیں سن کر میرا غصہ ختم ہو گیا۔ میں نے اسے کھانے کی دعوت دی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر میں نے اسے شراب کے بارے میں پوچھا تو اس نے ہاں کر دی۔ میں نے ایک جام اس کے لیے اور دوسرا اپنے لیے بنایا۔ پھر وہ بوڑھا مجھ سے یوں گویا ہوا، ابو اسحاق، کیا تم مجھے اپنا وہ گانا سناؤ گے جس کو ہر خاص و عام نے بہت پسند کیا ہو؟ مجھے اس کی یہ فرمائش بری لگی، لیکن کچھ سوچ کر میں نے اپنا عود اٹھایا اور گانا شروع کیا۔ اس نے گانا سننے کے بعد کہا، بہت خوب، کچھ اور بھی سناؤ۔ یہ گانا سن کر بھی اس نے تعریف کی اور تیسرے گانے کی فرمائش کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارا بدلہ چکا دوں گا۔ بدلہ چکانے کی بات پر میں نے تیسری بار خوب دل لگا کر گانا گایا۔ ایسا گانا تو میں نے خلیفہ کے دربار میں بھی نہیں سنایا تھا۔ وہ بوڑھا یہ تیسرا گانا سن کر بہت زیادہ خوش ہوا، دل کھول کر داد دی اور یہ سوال کیا، کیا تم مجھے گانے کی اجازت دو گے؟ میں بہت برہم ہوا کہ کیا اس کی عقل ماری گئی ہے کہ میرے سامنے گانا گائے گا، لیکن آخر میں رضامند ہو گیا۔ اس نے عود اٹھایا اور گانا شروع کر دیا۔ اسے سن کر میں دنگ رہ گیا۔ سارے در و دیوار، سارا گھر اور گھر کی ہر چیز اس کے گانے کی وجہ سے جھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں تن من کا ہوش کھو بیٹھا، مبہوت ہو کر اس کا گانا سن رہا تھا اور حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ گانے کے بول یہ تھے، میرے پاس ایک زخمی دل ہے کوئی جو صحیح سالم دل میرے ہاتھ بیچے؟ نہیں، اس سودے پر کوئی راضی نہیں ہوتا۔ کون ہے جو کھوٹے کے بدلے کھری چیز دے؟ اس نے ایک دوسرا کلام بھی اسی لے میں پڑھا۔ وہ اگر گانا جاری رکھتا تو میں فرط حیرت سے پاگل ہو جاتا۔ اس نے گانا ختم کرنے کے بعد کہا کہ ابو اسحاق، اس راگ کو غنا ماخوری کہتے ہیں، اسے سیکھ لو، اپنی باندیوں کو بھی سکھا دو۔ میں نے کہا کہ اسے دہرائیے، لیکن وہ بولا کہ نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ نہ صرف یہ کہ تمہیں یہ یاد ہو چکا ہے بلکہ تم اس راگ میں کامل ہو چکے ہو۔ یہ کہنے کے بعد اچانک ہی وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں بھاگ کر دروازے کی طرف لپکا، لیکن دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ باہر نکل کر باندیوں سے پوچھا کہ تم نے میرے کمرے کے اندر سے کوئی نغمہ سنا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، ایسا اچھا نغمہ کہ اس سے قبل کبھی نہیں سنا، لیکن کسی نے بھی اس بوڑھے آدمی کو آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ میں حیرت میں پڑ گیا کہ اچانک ایک آواز آئی، گھبراؤ مت، میں ہوں ابلیس، آج میں ہی تمہارا ساتھی اور ہم مجلس تھا۔ میں گھبرا کر خلیفہ کے محل کی طرف دوڑا اور ہارون الرشید سے سارا قصہ کہہ ڈالا۔ ہارون الرشید نے کہا، کمبخت، ذرا دیکھ تجھے وہ راگ یاد بھی ہے یا نہیں؟ میں نے عود اٹھایا اور گانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہو گیا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید یہ راگ سن کر اتنا خوش ہوا کہ موصلی کو انعام سے مالا مال کر دیا۔ جھولنے والی کرسی کا راز۔ مصری شاہ لاہور کے ایک کباڑیے کی دکان سے خریدی گئی ایک انوکھی کرسی نے ایک گھر میں عجیب و غریب مسئلہ کھڑا کر دیا، جو اس کرسی کی موت تک جاری رہا۔ یہ واقعہ نصیر نامی ایک انجینئر کے ساتھ پیش آیا جو پہلے کرشن نگر میں رہتا تھا اور کرسی خریدنے سے کچھ ہی عرصے پہلے اپنی بیوی زاہدہ کے ساتھ اس علاقے میں منتقل ہوا تھا۔ اس نے مصری شاہ میں واقع کباڑیے کی دکان پر ایک جھولنے والی کرسی دیکھی تھی اور اس پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا تھا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کرسی خرید کر گھر لے آیا، لیکن جب وہ کرسی خرید رہا تھا تو اس نے خود پر ایک ناقابل فہم کیفیت طاری ہوتے دیکھی جو کچھ دیر بعد ختم ہو گئی۔
اس نے اس پر زیادہ توجہ نہیں کی اور کرسی اٹھا کر گاڑی کی چھت پر رکھی۔ گھر پہنچنے کے بعد اس نے اپنی بیوی جو ایک تعلیمی ادارے میں استانی تھی سے پوچھا کہ یہ کرسی کیسی ہے۔ اس کی بیوی کو بھی وہ کرسی پسند آئی، چنانچہ مشورے سے اسے ڈرائنگ روم میں آتش دان کے پاس رکھ دیا گیا۔ گھر میں کرسی کی آمد کے پہلے روز حیرت انگیز واقعات کے سلسلے کا پہلا واقعہ پیش آیا۔ شام کا وقت تھا، نصیر کچن میں تھا۔ اچانک اس نے بیوی کی چیخ سنی۔ وہ دوڑ کر ڈرائنگ روم میں پہنچا تو دیکھا کہ زاہدہ بہت زیادہ خوف زدہ حالت میں کرسی کی طرف گھور رہی ہے۔ نصیر نے کرسی کو دیکھا تو حیرت کے مارے اس کے قدم بھی وہیں جم کر رہ گئے۔ کرسی آگے پیچھے جھول رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ کوئی اس پر بیٹھا اسے جھلا رہا ہے، حالانکہ کرسی خالی تھی۔ زاہدہ کی حالت سنبھلی تو اس نے نصیر کو بتایا کہ اس نے کرسی پر ایک بوڑھے انسان کا ہیولہ دیکھا تھا جو کرسی کو آگے پیچھے ہلا رہا تھا، لیکن جو ہی میری چیخ سن کر تم اندر داخل ہوئے یہ ہیولہ غائب ہو گیا۔ رات ہو گئی، دونوں میاں بیوی ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے کہ اچانک انہیں کرسی پر وہ ہیولہ ایک بار پھر نظر آیا۔ اب یہ ہیولہ دونوں دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک دبلے پتلے آدمی کا مدھم سا ہیولہ تھا جس کے بہت لمبے لمبے سفید بال تھے۔ نہایت بوڑھے آدمی کا یہ ہیولہ کرسی کو مسلسل جھلا رہا تھا۔ چند لمحے بعد یہ ہیولہ کرسی سے اٹھا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ نصیر اور زاہدہ دم بخود بیٹھے رہے۔ چند دن کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ پھر ایک دن زاہدہ اور اس کی سہیلی راحیلہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی چائے پی رہی تھیں کہ کرسی پھر جھولنے لگی۔ زاہدہ نے بعد میں بتایا کہ اس نے ہیولے کو اچھی طرح دیکھا اور وہ کرسی کو جھلا رہا تھا۔ بوڑھے کا چہرہ مسخ شدہ تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھا، وہ کوئی بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ نصیر کا معاملہ یہ تھا کہ وہ سارے قصے کو آنکھوں کا دھوکہ اور وہم سمجھ رہا تھا۔ اس نے خود بھی ہیولے کو دیکھا تھا لیکن وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ماحول کی وجہ سے اس کے ذہن پر اثر ہوا ہے، اور جو شے اس کی بیوی کو نظر آئی وہم کی وجہ سے اسے بھی نظر آئی، لیکن چند روز بعد اسے اپنی رائے تبدیل کرنا پڑی۔ ایک دن وہ اسی جھولے والی کرسی پر خود بیٹھ گیا اور اخبار پڑھنے لگا۔ اچانک اس پر خوف طاری ہو گیا۔ اسے یوں لگنے لگا جیسے اس پر کسی نے بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا ہو۔ اس نے کرسی سے اٹھنے کی ناکام کوشش کی لیکن کسی نادیدہ وجود نے زور لگا کر اسے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ پھر دو غیر مرئی ہاتھ اس کی گردن دباتے محسوس ہوئے۔ اس نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے پورا زور لگا دیا۔ یہ دباؤ اچانک ختم ہو گیا لیکن وہ بری طرح کپکپا رہا تھا اور اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس نے کسی ماہر عملیات سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے واقعہ کے پاس ایک ماہر عملیات کے بارے میں معلوم ہوا جس سے رابطہ کرنے پر اس نے نصیر کے گھر آنے پر آمادگی ظاہر کی۔ یہ عامل ان کے گھر پہنچا، ان کی کہانی سنی، کرسی کو دیکھا اور اپنا حساب کتاب لگا کر اعلان کیا کہ اگر یہ کرسی کسی بڑے الاؤ میں ڈال دی جائے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ کیا تھا اس نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ نصیر نے ماہر کے مشورے کے مطابق اپنے گھر کے لان میں ایک بہت بڑا الاؤ بنایا۔ لکڑیوں کا ایک بڑا ڈھیر تھا جس کے اوپر کرسی رکھی گئی۔ ڈھیر پر تیل چھڑک کر الاؤ کو آگ لگائی گئی۔ جب آگ کرسی تک پہنچی تو سب نے دیکھا کہ ایک ہیولہ اس کرسی پر نظر آ رہا ہے۔ ہیولہ دھویں کے بادلوں میں تحلیل ہو گیا۔ تحلیل ہونے سے پہلے اس ہیولے کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ الاؤ کچھ دیر بھڑکتا رہا، پھر شعلے سرد پڑ گئے اور کچھ دیر بعد راکھ بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں سکون ہو گیا اور کسی کو کوئی ہیولہ نظر نہیں آیا۔ نصیر نے کچھ عرصے بعد وہ گھر چھوڑ دیا اور وہاں نئے لوگ آ گئے لیکن کسی کو کوئی ہیولہ نظر نہیں آیا۔ ہیولے کا وجود کرسی سے کوئی خاص ربط رکھتا تھا جو کرسی جلنے کے بعد ختم ہو گیا۔ وہ بوڑھا کیا کہنا چاہتا تھا کون جانتا ہے۔ نارووال کا وارث۔ یہ واقعہ نارووال کے سید زاہد علی واسطی کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب وہ طالب علم تھے۔ اس وقت دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی۔ ان کی بیان کردہ کہانی کچھ یوں ہے۔ والد صاحب کا تبادلہ سیالکوٹ سے نارووال ہوا تھا۔ ہم لوگ وہاں آ گئے جہاں مجھے ایک سکول میں داخل کرا دیا گیا۔ سکول کے چاروں طرف گھنا جنگل تھا جس میں سانپ بہت زیادہ تھے۔ 5ویں کلاس کے کمرے کا تو دروازہ ہی اس جنگل کی طرف کھلتا تھا۔ گھر میں ہم نے ایک ملازم رکھا ہوا تھا جس کا نام دلدار حسین تھا۔ کچھ دنوں بعد دلدار ایک 12-13 برس کا بچہ نہ جانے کہاں سے لے آیا۔ ہم نے اسے بھی نوکر رکھ لیا۔ اس کا نام وارث تھا۔ اسے رہائش کے لیے اوپر کا کمرہ دے دیا گیا۔ اس کمرے میں دلدار اور وارث کے سوا کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ وارث بہت کم بات کرتا تھا اور اپنی عجیب و غریب گول گول آنکھوں سے خلا میں گھورتا رہتا تھا۔ وارث کے ذمے مجھے سکول پہنچانے اور وہاں سے لانے کا کام لگا دیا گیا۔
हमारे मकान से थोड़े फासले पर एक नदी थी जो घूम फिर कर हमारे स्कूल के पास आ जाती थी। स्कूल से ज़रा पहले इस नदी पर पुल था जिसे कैंची का पुल कहा जाता था। उन्हीं दिनों जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। मुझे जंग की खबरें पढ़ने का शौक़ था। खबरें पढ़कर मैं इटलस में उन मकामात के नक्शे ढूंढता जहाँ जर्मनी ने हमला किया होता और वारिस जंग की खबरें और तस्वीरें अखबारात और रसायल से निकाल कर दिखाता। वो ये खबरें और तस्वीरें गौर से देखता रहता और कभी कभार ऐसे सवालात कर देता जो मेरी अकल से बालातर होते। वारिस ने मुझे बताया कि उसने नदी में पुल के पास एक घड़ियाल मगरमच्छ देखा है। मैंने कभी वहाँ घड़ियाल नहीं देखा था। एक दिन मैंने वारिस से कहा, वो घड़ियाल कहाँ है, मुझे भी दिखाओ। उसने कहा कि आप पुल पर रुकें, मैं उसे ढूंढता हूँ। ये कहकर वो पुल के नीचे चला गया। अचानक शराब की आवाज़ सुनकर मैं नदी की तरफ मुतवज्जो हुआ। क्या देखता हूँ कि एक मुहीब मगरमच्छ पानी पर तैर रहा था और मेरे देखते ही गोता लगाकर फिर पानी में गायब हो गया। मैंने खौफजदा होकर वारिस को आवाज़ दी। वो पुल के नीचे से निकलकर मेरी तरफ आने लगा। वो बहुत थका थका और मुरझाया हुआ लग रहा था। गर्मियों की छुट्टियों में भाईजान जेहलम से नरोवाल आ गए। दिलदार ने इन्हें बताया कि वारिस अजीब अजीब हरकतें करता है। किसी ने इसे आज तक रोटी खाते नहीं देखा। वो अपना खाना ऊपर कोठरी में ले जाता है और फ़ौरन ही खाली बर्तन वापस लेकर आ जाता है। गर्मी हो या सर्दी, वो कोठरी का दरवाज़ा अंदर से बंद रखता है। वारिस मुझे स्कूल ले जाते हुए सिंघाड़े खिलाता। गर्मियों के मौसम में सिंघाड़े नहीं होते, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से ताज़ा सब्ज़ और सुरख सिंघाड़े लेकर आ जाता। एक मरतबा दूध वाले ने किसी वजह से घर में दूध लाना बंद कर दिया। वालदा ने वारिस से कहा कि वो जामे मस्जिद के पास ग्वाले के घर से दूध लाया करे। एक दिन ग्वाले ने शिकायत की कि वारिस दूध मस्जिद में ले जाता है, वहाँ दूध पीता है और बाकी मादा दूध में पानी मिलाता है। वालदा इस शिकायत पर हैरान हुई क्योंकि जो दूध वारिस घर लेकर आता था वो बहुत उम्दा और गाढ़ा होता था। हैरत की बात यह थी कि ग्वाले के यहाँ से कोई और शख्स दूध लेकर आता तो पतला होता था। स्कूल से वापसी पर वारिस मुझे न जाने कहाँ से लाकर मूंगफलियाँ और रेवड़ियाँ भी खिलाता था। एक दिन दिलदार के पास उसके 4-5 दोस्त बैठे थे। सड़क से कुल्फ़ी वाले की आवाज़ आई। सब ने वारिस से कहा कि हमें कुल्फ़ियाँ खिलाओ। वारिस के पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन वो नीचे चला गया और एक बर्तन में भर कर कुल्फ़ियाँ ले आया। सब ने खाई। इतनी देर में भाईजान बाहर से आए और वालदा को बताया कि बाहर सड़क पर कुल्फ़ी वाला कुल्फ़ियाँ बेच रहा था। एक ग्राहक को कुल्फ़ी देने के लिए मटके में हाथ डाला तो अंदर से कुल्फ़ियाँ गायब थीं। अब वो अपना सर पीट रहा है। सब ये बात सुनकर हैरान रह गए सिवाय वारिस के। वो 2 साल हमारे घर रहा। एक शाम मुझे ऊपर कोठरी से बातें करने की आवाज़ आई। मैं ऊपर गया तो देखा कि वारिस अकेला है। मैंने इससे पूछा, अभी तुम किससे बातें कर रहे थे? वो टाल गया और कहने लगा, जंग की खबरें सुनाओ। खबरें सुनकर वो अचानक बोला, जर्मनी ने हमारे बादशाह के मुल्क पर भी बमबारी शुरू कर दी है। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? वारिस ने पूछा, आपको इस बमबारी की तस्वीरें दिखा दूँ? मैंने कहा, दिखाओ। उसने दीवार पर हाथ फेरा और वहाँ फिल्म चलने लगी। हवाई जहाज़ बमबारी कर रहे थे। फिर वारिस की आवाज़ आई, मैं इटली जा रहा हूँ, जंग के बाद वापस आऊँगा। रात के 10 बजे का वक्त था। इतने में वालदा ऊपर आई। अब ना फिल्म थी, ना वारिस नज़र आ रहा था। कई दिन तक घर वाले इसे ढूंढते रहे, लेकिन किसी को उसका कुछ पता नहीं चला। चंद रोज़ बाद दिलदार भी गायब हो गया। नामालूम ज़मानों की खलाई पायलट। आसेबज़दा शख्स के हवाले से मुरवजा तस्वुरात ये हैं कि उस पर किसी मरे हुए शख्स की रूह कब्ज़ा कर लेती है या फिर कोई शैतानी ताकत उसमें हलूल कर जाती है। लेकिन न्यूयॉर्क में एक औरत पर आने वाली रूह ना तो किसी इंसान की थी, ना रवायती मानों में कोई शैतानी कुव्वत। ये तो कुछ और ही चीज़ थी जिसका ताल्लुक़ पिछले जन्म या उससे पिछले जन्म के साथ भी नहीं था, क्योंकि ये कुव्वत जब बोलती थी तो नामालूम ज़माने के वाक़यात की बात करती थी। सिर्फ ये नहीं, वो जदीद दौर के साइंस कोड भी इस्तेमाल करती थी, जिनका इल्म नहायत तखस्सुस याफ्ता साइंसदानों को ही हो सकता था। इस औरत का नाम मिसिज़ मोनिका फ्राइबर्ग था, जो हाल आने के बाद ये दावा करती थी कि वो नामालूम ज़मानों में किसी खलाई जहाज़ की पायलट रही है और खला ही में बहुत ज़माने पहले उसके बाजू का ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से इसे दर्द होता है, जिसे डॉक्टर गंठिया समझते थे। उसका यह दावा बिल्कुल मज़ाक का खेज लगता था, लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जिनसे साइंसदानों और डॉक्टरों का दिमाग चकरा कर रह गया। इन साइंसदानों में नासा के माहिरीन भी शामिल थे। उसे जब हिप्नोटाइज़ किया जाता तो वो किसी नाकाबिल फ़हम ज़बान में गुफ्तगू करना शुरू कर देती। किस्से का आगाज़ 1972 में हुआ, जब मोनिका के डॉक्टर ने उसके गंठिया को नाकाबिल फ़हम समझकर इसे न्यूयॉर्क के क्लिनिकल हिप्नोटिस्ट डॉक्टर नाथन आर्यावर्ड्स के पास भेजा।
مونیکا کے ذاتی ڈاکٹر کا یہ فیصلہ تھا کہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے، اس کا بازو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، پھر بھی اسے گنٹیا کا درد کیوں ہوتا ہے، یہ بات وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ ڈاکٹر ناتھن نے مونیکا پر گہرا ہپناٹزم کیا۔ جب وہ ٹرانس میں چلی گئی تو اس نے بتایا کہ وہ ایک خلائی جہاز کی پائلٹ تھی اور کچھ لوگوں کو کہکشاں کے دوسرے سرے پر لے کر جا رہی تھی کہ راستے میں ان کا جہاز کسی سیارے کی کشش سے سکل کے میدان میں داخل ہو گیا اور اس طرح حادثہ ہو گیا۔ پائلٹ ہونے کی وجہ سے حادثے کی ذمہ داری اس پر ڈال دی گئی۔ مونیکا نے انکوائری کمیٹی کی رپورٹ بھی ڈاکٹر کو بتائی۔ ڈاکٹر ناتھن کو اس کی گفتگو کا بہت سا حصہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اس نے ساری گفتگو ریکارڈ کر لی۔ جب مونیکا کو ہوش آیا تو اس نے اس گفتگو کو اپنی گفتگو ماننے سے انکار کر دیا اور اسے حد درجہ مزاح کا خیز قرار دیا۔ اس نے کہا کہ اسے خلا یا خلائی تحقیق سے کوئی دلچسپی ہے، نہ کبھی سائنس فکشن دیکھنا پسند کرتی ہے۔ 2 ہفتے بعد اسے پھر ٹرانس میں لایا گیا تو اس نے بتایا کہ خلائی مشن میں اس کا بایاں بازو زخمی ہو گیا ہے اور ایک دوسرے خلائی جہاز کے ڈاکٹر نے اس کا آپریشن کیا ہے اور کہا ہے کہ چند گھنٹوں میں اس کا درد ختم ہو جائے گا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے یہ کہہ کر ڈاکٹر کو حیران کر دیا کہ اب اس کے بازو کا درد بڑی حد تک ختم ہو چکا ہے۔ چند ہفتے بعد ڈاکٹر ناتھن نے مونیکا کو پھر ٹرانس میں لے جانے کا فیصلہ کیا اور اس موقع پر جھوٹ پکڑنے والے آلے کا استعمال کیا۔ مونیکا نے ٹرانس میں جانے کے بعد اپنے کسی اور خلائی مشن کی تفصیلات بتائیں۔ جھوٹ پکڑنے والے آلے نے اسے سچ قرار دیا۔ مونیکا کے لیے یہ ساری گفتگو حیران کن تھی۔ پھر اس نے کچھ عجیب و غریب فارمولے بیان کرنا شروع کر دیے جو اس موقع پر موجود لوگوں کے لیے ناقابل فہم تھے۔ یہ فارمولے جوں کہ توں ناسا کے سائنسدانوں اور ماہرین کو بھجوا دیے گئے جو انہیں دیکھ کر دنگ رہ گئے، کیونکہ یہ تو کمپیوٹر کے جدید ترین کوڈ تھے جن کا کسی غیر سائنسدان کے پاس ہونا ناقابل یقین تھا۔ صرف یہی نہیں، حیرت کی بات یہ تھی کہ بہت دور دراز واقع ستاروں کے جس کلسٹر کے بارے میں مونیکا نے بہت کچھ بتایا وہ واقعتاً موجود تھا۔ اس کلسٹر کا نام پلائیڈاس تھا۔ مونیکا نے اس کلسٹر کے بارے میں بہت سے ہندسے اور اعداد و شمار بتائے جن کا ناسا کو علم نہیں تھا۔ کمپیوٹر کے ماہرین نے 5 ماہ تک ان ہندسوں اور اعداد و شمار کے ناقابل یقین نتیجے تک پہنچے کہ مونیکا نے ایک بات بالکل درست بتائی تھی۔ اس عام گھریلو خاتون مونیکا کا یہ دعویٰ کہ وہ نامعلوم زمانوں میں خلائی پائلٹ رہی ہے بالکل مزاح کا خیز اور غیر عقلی ہے، لیکن وہ جو اعداد و شمار، فارمولے، ہندسے اور تفصیلات بتاتی ہیں وہ ناقابل تردید ہیں۔ کیا مونیکا پر کوئی ایسی شیطانی روح آتی ہے جو خلائی پائلٹ تو نہیں رہی ہوگی، لیکن اس کے پاس خلا کے راز موجود ہیں اور وہ انہیں مونیکا کی زبان سے بیان کرتی ہے؟ امریکہ کے سائنسدان آج تک مونیکا کا کیس نہیں سمجھ سکے، یا شاید اس پر کسی ایسے سائنسدان کی روح آتی ہے جو مرنے کے بعد ستاروں کی دنیا کی سیر کو نکل گئی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کی پیشگوئی گلیڈ سٹون نے موت کے 2 سال بعد کر دی تھی۔ پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوئی اور 1919 تک جاری رہی۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم گلیڈ سٹون کو اپنی موت کے 2 سال بعد پتہ چل گیا تھا کہ یہ جنگ ہونے والی ہے۔ انہوں نے اپنی موت کے 2 سال بعد لندن میں حاضرات کی ایک محفل میں یہ پیشگوئی کر دی تھی۔ حاضرات کے شرکاء کو اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ گلیڈ سٹون کی روح ہے، لیکن جلد ہی انہیں اس بات کا پتہ چل گیا تھا۔ یہ محفل 1896 میں مسٹر ریورٹ ایڈمز کے گھر ہوئی۔ ایک لمبی سی میز کے گرد لوگوں میں مارننگ پوسٹ کا صحافی ڈاکٹر اینڈرکن، چند نامور پادری، یونیورسٹی کے پروفیسر، وکیل اور معروف ماہر عملیات مسز مارگریٹ پونٹن شامل تھیں۔ حاضرین میں متعدد ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اس سے قبل کبھی ایسے کسی محفل میں شرکت نہیں کی تھی۔ میز کے ایک سرے پر مسٹر ریورٹ ایڈمز موجود تھے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد حاضرین نے دیکھا کہ مسٹر ریورٹ پر عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد مسز مارگریٹ، جو مسٹر ایڈمز کی معاونت کر رہی تھیں، نے کہا کہ کوئی روح دوسری دنیا سے ہمارے ساتھ رابطے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے بعد ریورٹ ایڈمز نے بولنا شروع کیا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ ان کی اپنی آواز نہیں، ان کے اندر کوئی اور بول رہا ہے۔ حاضرین میں موجود ڈاکٹر اینڈرسن نے پہچان لیا کہ یہ معروف سیاستدان اور سابق وزیر اعظم گلیڈ سٹون کی آواز ہے، جو 2 برس قبل وفات پا چکے تھے۔ انہوں نے گلیڈ سٹون کی آواز کی شناخت اس لیے کر لی کہ انہوں نے گلیڈ سٹون کی زندگی میں کئی مواقع پر ان کی آواز سنی تھی۔ مسٹر ریورٹ نے کہنا شروع کیا، میں یورپی ممالک کو اس مصیبت سے خبردار کرنے آیا ہوں۔ اگر انہوں نے آپس میں پرامن رہنے سے متعلق مناسب اقدامات نہ کیے تو یہ جنگ ناگزیر ہو کر رہے گی۔ مسز مارگریٹ کے ذریعے سوال کیا گیا کہ کون کون اس جنگ میں شریک ہوگا، تو جواب میں آواز سنائی دی، جرمنی روس کے خلاف اعلان جنگ کرے گا اور پھر تمام بڑے ممالک جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے۔ امریکہ سب سے آخر میں اس جنگ میں شریک ہوگا۔ جب آواز سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جنگ کون جیتے گا تو آواز غائب ہو گئی۔ بعض ازاں مسٹر ریورٹ کو ہوش آیا تو انہیں کچھ یاد نہیں تھا۔
انہوں نے بتایا کہ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں کسی بہت ہی طاقتور اور نامور شخصیت کے زیر اثر ہوں، اس کے علاوہ انہیں کچھ یاد نہیں تھا۔ ڈاکٹر اینڈرسن کے علاوہ چند اور عینی شاہدین نے بھی اس واقعے کی تصدیق کی جو حضرات کی ایسی ہی 2 محفلوں میں شرکت کر چکے تھے۔ گلیڈسٹون نے اس کے بعد ایسی کسی محفل میں دوبارہ آنے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ گلیڈسٹون کی جانب سے اس طرح حاضری کی وجہ سے مارگریٹ پونٹن ایک مشہور مگر متنازع شخصیت بن گئیں۔ ان کے حامیوں کی تعداد زیادہ تھی، تاہم مخالفین میں مشہور پادری اور نامور سائنسدان بھی شامل تھے۔ اس واقعے کو تنقید کا نشانہ بنانے پر مسٹر یوٹ نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا، تاہم بعد ازاں عدالت سے باہری صلح صفائی ہو گئی۔ بعد ازاں گلیڈسٹون کی اس گفتگو کی شہرت مدھم پڑ گئی اور اس کے 3 سال بعد مسٹر یوٹ 67 سال کی عمر میں وفات پا گئے، جس سے یہ واقعات مزید پس منظر میں چلے گئے۔ لوگ جلد ہی اس قصے کو بھول گئے۔ تقریباً 11 سال بعد ڈاکٹر اینڈرسن پر اس پیش گوئی کی حقیقت جاننے کا معاملہ چھوڑ دیا گیا، لیکن تب تک وہ پیش گوئی ایک المناک داستان اور پرتشدد حقیقت کا روپ دھار چکی تھی۔